جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دو معجزے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات بے شمار عطا فرمائے، لیکن یہاں آج میں نے دو معجزوں کا ذکر کرنا ہے۔ ایک معجزہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا، اس لوہے کو موڑ تروڑ کے جو چاہے بناتے، زرہ بناتے، زنجیر بناتے، اور جو چیز چاہتے اس لوہے سے وہ بنا لیتے۔ اور دوسرا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ ان کو جانوروں کی بولی سمجھ آتی تھی کہ کوّا کیا کہہ رہا ہے، فاختہ کیا بول رہی ہے، اسی طریقے سے بلبل کیا کہہ رہا ہے۔ جتنے بھی جانور تھے ان تمام جانوروں کی بولی جو ہے کہ ان کو سمجھ آتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور پڑھنے کا ایک عجیب شاندار جو ہے کہ لہجہ عطا فرما رکھا۔ جب زبور کی تلاوت کرتے اتنی شیریں آواز کے اندر کرتے کہ ان کے ساتھ جتنے چرند پرند وہ سارے جھومتے اور جو ہے کہ رقص کرتے اور جھوم جھوم کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کرتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ بنی اسرائیل کا انجام دیکھ لیا جائے، بنی اسرائیل کا انجام دیکھ لیا جائے کہ جس وقت وہ فرما بردار تھے تو ٹھیک، جس وقت انہوں نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پر قوم عمالقہ کو غالب کر دیا اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان کی عزت خراب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمول علیہ السلام کے ماتحت میں انہوں نے جہاد کیا اور جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹی ہوئی عزت کو جو ہے کہ لوٹا دی، دوبارہ جو ہے کہ ان کو عزت عطا فرمائی کہ جب تک مسلمان کہ آپ علیہ السلام کے جتنے بھی نبی آئے ان کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں انہوں نے نافذ کیا تو وہ لوگ کامیاب تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائی۔ اور جیسے ہی نافرمانی کو اترے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل رسوا۔ آج یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں، ان کے جو ہے کہ مال اور جان سے کھیل رہے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں، آج اگر مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے تو یہی یہود و نصارہ ان کے غلام تھے، لیکن جب سے جو ہے کہ انہوں نے مسلمانوں نے نافرمانی کرنی شروع کی ہے تو انہی کو یہود و نصاروں کو ان کے اوپر جو ہے کہ آقا بنا کے بٹھا دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔